الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ایک دعا ہے اور بڑی ہی فکر انگیز دعا ہے. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یہ ایک دعا ہے اور بڑی ہی فکر انگیز دعا ہے. اور مانگنے والے کون ہیں؟ مانگنے والے ایسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے بصیرت کی بہت بڑی دولت عطا فرما رکھی ہے. بصارت، بصارت اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. حلال کھائیں حرام کھائیں، بس اوقات دونوں کو اللہ آنکھوں کی روشنی دے دیتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے بصیرت، جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیا کرتا ہے، جو اللہ صرف اپنے پیاروں کو دیا کرتا ہے، جو صرف متقی، پرہیزگار، تقوی شعار لوگوں کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. دعا ہے، اور دعا بھی فکر انگیز اور ہے بھی ایسی شخصیت کی جنہیں اللہ نے بصیرت کی بہت بڑی دولت دے رکھی ہے. مضمون بڑا عجیب ہے. آج کے دور میں سر کی آنکھیں رکھنے والوں کو بس اوقات یہ مضمون سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج کے اس پرفتن دور میں اس دعا کا مضمون سر کی آنکھیں رکھنے والے، دل کی بصیرت سے محروم لوگ بس اوقات اس دعا تک پہنچ بھی نہیں پاتے. کیا مانگا ہے؟ دعا کر رہے اور کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. میں عرض کر رہا ہوں، مانگنے والا وہ شخص جس کے پاس بصیرت کی بہت بڑی دولت، جو اللہ کی دوستی کی نشانی، بعد میں سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا. اور دعا کیا مانگ رہے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے اللہ، جن گناہوں کی طرف یہ گناہوں کے علمبردار اور یہ تخریبی قوتیں جن گناہوں کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اے اللہ، مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن گناہوں کی مصیبت سے مجھے محفوظ فرما دے. کوئی ملے گا ایسا کہ اللہ سود نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہنا برداشت ہے،
بے حیائی اور فحاشی کے منظر نہیں دیکھوں گا چاہے معاشرہ مجھے دھتکار دے. گناہ نہیں کر سکتا، فقر برداشت کر سکتا ہوں. خیانت اور جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن حرام نہیں کھا سکتا. تو نبی جنہیں بعد میں نبوت کا تاج ملا، دل کی روشنی رکھنے والے، دعا کر رہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، گناہوں کی کال کوٹری، وہاں کے دکھ درد، وہاں کی تنہائی، وہاں کی بھوک پیاس، وہاں کی ساری آزمائشیں برداشت ہیں، لیکن گناہ کی آزمائش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے عزیزو، یہ وہی خوش نصیب دعا کر سکتا ہے جسے اللہ دل کی آنکھیں بھی نصیب فرما دے. اسی ہی نظر آتا ہے کہ گناہوں کی زندگی کے پیچھے کیا خوفناک ذلت ہے، کیسی بربادی ہے، کیسی تباہی ہے، کیسی ناکامی ہے، کیسی اللہ کا غضب ہے، کیسے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. یہ صرف دل کی آنکھوں رکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. وہی کہہ سکتا ہے اللہ دنیا کا ہر دکھ درد برداشت ہے، گناہ برداشت نہیں. ورنہ سر کی آنکھیں رکھنے والے تو موقع تلاش کرتے ہیں، کرپشن کا، جھوٹ بولنے کا، خیانت کا، بے حیائی کا، حرام کھانے کا، سود لینے کا. سر کی آنکھیں رکھنے والے دل کی آنکھوں سے محروم تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تنہائیاں دیکھتے ہیں، خلوتیں دیکھتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں. سر کی آنکھیں رکھتے ہیں، وہ گناہوں کی مواقع تلاش کرتے ہیں. اور جنہیں اللہ رب العزت دل کی آنکھیں نصیب فرما دے، گناہ ان کے قدموں میں ڈیرے لگائیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں اور پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ میری بس کی بات نہیں ان گناہوں سے بچنا، میں تو پیچھے ہی ہٹ سکتا تھا، میں تو اس سے دور ہی ہو سکتا تھا، مدد فرما لے، اس گناہ کی آزمائش سے بچا لے. اہل اللہ کے ہاں جب کوئی آزمائش آتی، تکلیف اور بیماری آتی، کوئی چوری اور کوئی نقصان ہو جاتا تو لوگ پوچھتے کیا حال ہے، کیسا رہا؟ کہتے الحمدللہ، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا. اللہ کا احسان. مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ گناہ سے تو بچ گیا، اللہ کی نافرمانی کی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہوا. ہمیں عزیزو، جس قدر بصیرت ہوگی نظر آئے گا گناہ کے پیچھے کیا چھپا ہوا. ورنہ صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص دنیا کی ہر پناہ سے پناہ مانگتا ہے، مانگنے بھی چاہیے، لیکن وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتا ہے. موقع ملنا چاہیے گناہ کا. لیکن جسے اللہ رب العزت دل کی روشنی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے بھائی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. قسم خدا کی، نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس عقل اور روشنی نہیں ہوا کرتی. نبی سے بڑھ کر کوئی عقل مند، دور اندیش، دوربین، روشن خیال کوئی نہیں ہو سکتا. نبی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. تو ایک نبی جسے اللہ نے بصیرت کا سب سے بڑا حصہ دے رکھا، وہ کیا دعا کر رہے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. جیل جانا برداشت، وہاں کی بھوک پیاس برداشت، وہاں کی تنہائی، وہاں کی تکلیفیں آزمائشیں برداشت، دل کی کاٹ کوٹری کے دکھ درد برداشت. اے اللہ گناہ کی زندگی برداشت، گناہ کی گندگی برداشت نہیں ہو سکتی. ہمیں عزیزو،
جہاں کسی کو کہہ دیا جائے، آج لوگ جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، اسے آزمائش سمجھتے ہیں، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کو ڈپریشن ہے، یہ ٹینشن میں رہتا ہے، اسے کینسر ہو گیا ہے، اسے جگر کینسر ہے، اسے یہ موذی بیماری لگی ہے۔ اللہ ان بیماریوں سے بھی بچائے، لیکن میرے عزیزو ان سب سے بدتر بیماری ہے کہ یہ بیچارہ کسی گناہ کی عادت میں مبتلا ہے۔ یہ سب سے بدترین بیماری ہے کہ کوئی جھوٹ کا عادی بن جائے، خیانت کا عادی بن جائے، حرام کھانے کا عادی بن جائے، اس کی آنکھیں ناپاک ہو جائیں، یہ سب سے بڑا بیمار ہے، یہ بدترین بیماری ہے، لیکن یہ سر کی آنکھوں سے اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے میرے عزیزو یہ دل کی آنکھیں چاہیے ہیں، دل کی روشنی چاہیے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اور سبحان اللہ دعا اتنی شاندار اور اتنی سبق آموز ہے۔ ایسے پرہیزگار، ایسی بڑی دل کی بصیرت اور روشنی، لیکن اپنے آپ کو پارسا نہیں سمجھ رہے، تکبر میں نہیں، عجب میں نہیں، اپنی دینداری پہ ناز نہیں، اپنی دینداری پہ فخر نہیں، بلکہ یوں کہہ رہے مولا میری کیا دینداری، میری کیا استقامت، میرا کیا گناہوں سے بچنا، میں تو تیری مدد اور نصرت کا محتاج ہوں، اگر نہ ملی تو میں بھی اس مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تقوی اس درجے کا اور عاجزی بھی اسی درجے کی، تقوی اس درجے کا اور اللہ کے سامنے انکساری اور عاجزی اور بندگی کا اظہار بھی اسی درجے کا۔ اور اگلی بات کہی دعا کے اندر وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، گناہوں کی زندگی بدترین جہالت ہے، چاہے اس کے پاس ڈگریاں ہوں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ گناہوں کتابوں کا بوجھ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے یہ بدترین جہالت ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ گناہ نام ہے جہالت کا، گناہ نام ہے اندھیرے اور ظلمت کا، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ گناہوں کی زندگی کا تعلق علم سے نہیں ہے، گناہوں کی زندگی کا تعلق عقل کی روشنی سے نہیں ہے، بصیرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو ظلمت سے ہے، اس کا تعلق تو تاریکی سے ہے، اس کا تعلق تو اندھیرے سے ہے، وہ پرلے درجے کا تاریک خیال ہے۔ گناہوں کی زندگی رکھنے والا پرلا درجے کا تاریک خیال ہے، اسے کیا پتا روشن خیالی، عقل مندی، دانش کس کا نام ہے؟ تو ایک وہ شخصیت قرآن نے اس کی دعا کا تذکرہ کیا کہ جسے اللہ نے بصیرت دے رکھی تھی، بصیرت، یہ بڑی دولت ہے میرے عزیزو۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی بصیرت سے بچو، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جتنا بڑھیا ایمان اتنی بڑھیا بصیرت، جتنی بڑھیا بصیرت اتنا بڑھیا ایمان۔ یہی وہ روشنی ہے جو گناہوں کے خطرات سے آدمی کو آگاہ کرتی ہے۔ آج کا انسان دنیا کی آزمائش، دنیا کے مصیبتوں سے آگاہ ہے، ان کے نقصانات سے آگاہ ہے، لیکن دل کی روشنی نہیں رہی، گناہوں کی بربادی سے آگاہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی زندگی کے پیچھے کیا بربادی ہے، کیا ہلاکت ہے، کیا رسوائی ہے، کیا ذلت ہے، کیا نحوست ہے۔
اس لیے ہر بیماری سے ڈرتا ہے، لیکن گناہوں کی زندگی گھر میں لے کے آتا ہے۔ بیماری کی ہر جراثیم کو اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، دفتر کو صاف رکھتا ہے، ہسپتال کو صاف رکھتا ہے، اپنے مریض کو دور رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے گناہوں کی گندگیاں اس کے لیے خود لے کے آتا ہے۔ یہ دل کا اندھا پن ہے، یہ دل کا اندھا پن ہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی جان بوجھ کے زہر کھائے یا بھولے سے کھائے، اس کا ری ایکشن تو ہوگا نا، وہ تو اپنا اثر دکھائے گا۔ کوئی گناہوں کی زندگی کا لطف لے کر گناہ کرے تب بھی اس کا ری ایکشن ہوگا، ہاں مزے لے کر اس میں گناہ کرے تب بھی اس کا ری ایکشن ہوگا۔ تو ایک بصیرت رکھنے والی ذات، ان کی شخصیت کی دعا ہے، قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ۔ اور میرے عزیزو، اس دعا کو طاقتور بنانے کے لیے، اس دعا کو طاقتور بنانے کے لیے اور اپنی اس دعا کی سچائی کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے اپنی طرف سے پوری توانائی لگا دی اس گناہ سے بچنے کی۔ اس دعا کی سچائی سے پہلے، اس دعا کے اندر طاقت پیدا کرنے سے پہلے اپنی طرف سے پوری توانائی لگا دی اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ دروازے بند تو پھر بھی دوڑ پڑے، اس کے پاس قوت اور اقتدار گناہوں کی زندگی رکھنے والی کے پاس، پھر بھی دوڑ پڑے۔ گناہوں کے علمبردار کے پیچھے وسائل، قوت، حسن، لیکن پھر بھی وہاں سے دوڑ لگائی، اپنی طرف سے اس گناہ سے پوری کوشش کی بچنے کی، اور پھر اللہ سے دعا کی، پھر اللہ سے دعا کی۔ تو میرے عزیزو، آج بھی یہ بصیرت مل سکتی ہے، اور یہ تین چیزوں سے بصیرت بہت تیز ہوتی ہے۔ تین چیزوں سے بصیرت بہت تیز ہوتی ہے۔ پہلی چیز میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت دیکھ کے کرنے سے اس کی بصیرت کی ملہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور دوسرا میرے عزیزو، اپنی موت کا استحضار اور دھیان ہر لمحے رہے، اس سے بھی دل کی روشنی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، ہمت اور قوت کے ساتھ، جہاں کسی انسان کی نظر نہیں پڑ رہی، کوئی شرمندگی کا منظر نہیں، کہیں قانون کی رسائی نہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ راتوں کے لاکھوں نفل ایک طرف، اس گناہ سے بچنے کا ملنے والا نور ایک طرف۔ ان تین چیزوں سے دل کی بصیرت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کی عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس سے بھی یہ روشنی تیز ہوتی ہے، اور موت کا استحضار کرنے سے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، پوری قوت اور ہمت کے ساتھ، جہاں کسی انسان کی نظر نہیں، کسی قانون کی رسائی نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے خوف سے گناہ سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں سے ایمان کی بصیرت بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ پھر ہماری زبانوں پر بھی یہ دعا ہوں گے کہ اے اللہ، ہر تنگی، ہر دکھ، ہر تنگی، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف ہم سے برداشت ہو سکتی ہے، لیکن گناہوں کی زندگی برداشت نہیں ہو سکتی، گناہوں کی زندگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں ایمان بھی اور اس ایمان والی بصیرت بھی ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔